جی ابو، تم سب بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی اچھا، سب نے مشترکہ آواز میں کہا اور باپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ رات کو تمہاری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ مرزا صاحب نے اپنا جملہ ختم کر کے اپنے سامنے بیٹھے اپنے تینوں بچوں کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں انہیں سپاٹ چہروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آیا۔ مایوسی کی ایک لہر ان کے بدن میں سرایت کرتی چلی گئی۔ اپنی کیفیت کو قابو میں کرتے ہوئے بولے، میں اور عائزہ تمہاری ماں کو ہسپتال لے گئے تھے جہاں ابھی بھی وہ نازک حالت میں ہے۔ میں رات بھر وہیں تھا، عائزہ بھی میرے ساتھ وہیں تھی۔ ابھی میں فجر کے بعد آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو آگاہ کر دوں۔ جی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں اب آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ رات کو تو اس ملکہ درد کو اپنے ساتھ لے گئے، میں تب بتانا اہم نہ سمجھا۔ نویرا آپی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ابو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے اور آپ نہ جانے کیا کچھ کہتی جا رہی ہو۔ سویرا جو اپنا کام سمیٹ کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، نویرا کے طعنہ زنی سن کر تڑپ اٹھی اور اسے اچھی خاصی باتیں سنا ڈالی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، نویرا اپنا منہ پھیلاتے ہوئے کہا اور پھر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ مرزا عنایت بیگ نے پہلی دفعہ اس کی ہٹ درمی کا نوٹس لیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے اس طرف توجہ دی ہی نہیں تھی، اور اب وہ شدید بے بسی کا شکار ہو گئے تھے۔ ابو آپ پریشان نہ ہوں، نویرا آپی کی تو عادت ہے، وہ اسی طرح بولتی ہیں، ابھی خود بخود نارمل ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے ناشتہ تیار کر لیا ہے اور ساری چیزیں پیک کر لی ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا۔ اب چلیں، ہم اسپتال چلتے ہیں، میں امی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سویرا نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ اپنا مدعا بھی بیان کر دیا، جبکہ مرزا عنایت بیگ اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولے، ہاں ٹھیک ہے، تم جا کر انتظار کرو، میں بھی آتا ہوں، مجھے سلیم اور شوکت سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا۔ سویرا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تو مرزا عنایت بیگ سلیم اور شوکت کو دیکھتے ہوئے بولے، تم لوگوں کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں اسے سرکاری ہسپتال لے کر گیا ہوں، لیکن وہاں کے علاج سے میں مطمئن نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں تم لوگوں کی ماں کو کسی اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کر دوں۔ ہاں تو کروا دیں شفٹ، سلیم بیگ باپ کی بات کے جواب میں بولا تو انہوں نے آس بھری نظروں سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا۔ ان کے دونوں بیٹے جوان ہو گئے تھے، دو بیٹے ان کا سہارا تھے جن پر وہ رشک کرتے تھے، جس پر انہیں مان تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور اسی مان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بولے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہاری ماں کو کسی اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروا سکوں، تو آپ انہیں سرکاری ہسپتال میں ہی رہنے دیں۔ ان کا مان لمحوں میں کرچیوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا جس کی پیدائش پر انہوں نے خوشیاں منائی تھیں اور ان کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا، جیسے کوئی انجان ہو، اس کا انداز، اس کا رویہ اجنبیوں کا سا تھا، کتنی آسانی سے اس نے اپنا دامن بچا لیا تھا اور ایک جملے میں مکمل لاتعلقی کا اظہار کر دیا تھا۔ مرزا عنایت بیگ نے مزید ہمت کی اور اپنا مدعا ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، دراصل اس سلسلے میں مجھے تم دونوں کی مدد کی ضرورت ہے، اگر تم دونوں کے پاس کچھ پیسے ہیں تو۔ ابو میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نوکری کی تلاش کر رہا ہوں، اور ایسے میں مجھ سے یہ توقع کرنا بھی حماقت ہے، اس لیے میں تو معذرت کرتا ہوں۔ سلیم بیگ نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے پہلو تہی کی۔ مرزا عنایت بیگ نے آس بھری نظروں سے اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا۔ باپ کی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر وہ بولا، ابو مجھ سے تو آپ بالکل بھی امید نہ رکھیں، میں تو ابھی پروفیشنل لائف میں آیا ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بالکل خالیات ہوں، پرائیویٹ ہسپتال کے اخراجات آپ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ امی کو سرکاری ہسپتال میں ہی رہنے دیں، کم از کم وہاں ان کا علاج تو ہوتا رہے گا۔ شوکت کی بات نے ان کے دل کو زخمی کر دیا تھا، ان کا مان پل بھر میں ٹوٹ گیا تھا، انہیں لگ رہا تھا وہ لاوارث ہیں، ان کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک دم بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی نظریں اپنے پیروں پر مرکوز کر دیں، آنسو ان کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے اور جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔
ہاں ایک ترکیب ہے، سلیم بیگ باپ کی حالت سے انجان بنتے ہوئے بولا تو انہوں نے اپنے آنسو پیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ باپ کی سوالیہ نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ بولا، عائزہ آپ ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں، اس کی ماہانہ آمدنی کم از کم 10 سے 15 ہزار ہے، ایسی صورت میں اس کے پاس ضرور کچھ رقم ہوگی جو آپ کے کام آ سکتی ہے، اس لیے آپ اس سے پوچھ کر دیکھ لیں، شاید آپ کا کام بن جائے۔ سلیم بیگ نے اپنی بات ختم کر کے داد طلب نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ مرزا عنایت بیگ کی نظروں میں اس کے لیے حیرت تھی، یہ کیسے بیٹے تھے جن کی غیرت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی؟ یہ کتنے خود غرض ہو گئے تھے، کتنی آسانی سے اپنی ذمہ داری انہوں نے اپنی جوان بہن کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ مرزا عنایت بیگ تھکے ہارے اسے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی حالت اس وقت اس جواری کی سی تھی جس نے آخری بازی میں سب کچھ ہار دیا تھا، اور اب وہ خالی دل، خالی دماغ اور خالی روح کے ساتھ کلاش بنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ سفید تر ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے جہاں سویرا کھڑی باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سویرا، جی ابو جان۔ بیٹا ساری چیزیں تیار ہیں؟ جی ابو، کب سے تیار کر چکی ہوں۔ اچھا تم لے کر باہر آؤ، میں رکشہ لاتا ہوں۔ ابو میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں، ہم مین ڈور سے رکشہ لے لیں گے، اس نے چادر سر پر اوڑھتے ہوئے کہا تو مرزا عنایت بیگ سر اس بات پر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دیے۔ سویرا نے پیک کیا ہوا سامان اٹھایا اور باپ کے پیچھے چل پڑی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ مرزا عنایت بیگ نے مڑ کر اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے سامان کی ٹوکریاں پکڑتے ہوئے بولے، تم میری بہادر بیٹی ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ تم اپنی امی اور باجی کو رو دھو کر پریشان نہیں کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مرزا صاحب نے اس کے جھکے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا۔ جی صاحب، رکشے کا ڈرائیور ان کے قریب رکشہ روکتے ہوئے بولا تو وہ اسے ہسپتال کا پتہ بتانے لگے۔ جی ٹھیک ہے صاحب، بیٹھ جائیں۔ بیٹھو سویرا بیٹی۔ مرزا عنایت بیگ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ رکشہ میں سوار ہو گئی۔ مرزا عنایت بیگ بھی اس کے برابر بیٹھ گئے تو رکشہ والے نے رکشہ اسٹارٹ کر دیا۔ رکشے کے چلتے ہی سویرا باپ سے مخاطب ہوئی، ابو مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ سویرا کی دبی دبی آواز پر مرزا عنایت بیگ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی دائنی ہتھیلی باپ کے سامنے پھیلا دی۔ پل بھر میں مرزا عنایت بیگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بیٹی کی نم ہتھیلی سے موڑے نوٹ اٹھا لیے۔ ان کی آنکھوں میں اب حیرت کے بجائے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ ابو، ٹپ ٹپ ٹپ، کتنے ہی آنسو پلکوں کی حدود سے باہر چلے آئے۔ سویرا نے تڑپ کر باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا اور روتے ہوئے بولی، پلیز ابو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کمزور پڑ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ فکر نہ کریں، امی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ امی کو کسی اچھے پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کروا دیں، میں اور آپ ہی مل کر آپ کا سہارا بنیں گے۔ میرے پاس ابھی صرف یہی پیسے تھے جو میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اس کے علاوہ امی نے مجھے سونے کی ٹاپس اور چین بنوا کر دی تھی، یہ سونے کی چیزیں اور کس دن کام آئیں گی؟ اور یوں بھی امی ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ سونا مشکل میں کام آتا ہے، اس لیے آپ ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سویرا نے باپ کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے اور پھر باپ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہولے ہولے سے دبانے لگی۔ مرزا عنایت بیگ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی شعور کی منزلیں طے کر رہی تھی، لیکن وقت نے اسے بہت پہلے ہی زندگی کے اسرار سکھانے شروع کر دیے تھے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ باپ کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے وہ سوال کر بیٹھی تو مرزا عنایت بیگ اسے اپنا ساتھ لگاتے ہوئے بولے، دور جاہلیت میں عرب کے باشندے کتنے بد نصیب ہوتے تھے،
جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ ترکر کر دیا کرتے تھے۔ وہ کم عقل جانتے ہی نہیں تھے بیٹیاں باپ کے گھر میں رحمت بن کر آتی ہیں اور ماں باپ کی زندگی میں سکون ہی سکون بھر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو بیٹیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنی چادر ان کے بہن بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے۔ سبحان اللہ! میں صدقے جاؤں اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور آج میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا طلبگار ہوں کہ بیٹوں کے رویے سے مایوس ہو کر میں نہ جانے کیا کیا سوچنے لگا تھا، اور یہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے میرے گھر پر بھی رحمت بھیجی ہے اور میری رحمت میرے سامنے تھی، اس کے باوجود اسے فراموش کر بیٹھا۔ میرے اچھے ابو، آپ اور امی بھی ہمارے لیے جنت ہو۔ آپ دونوں نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر سنبھال کر رکھا، ہماری پرورش کی، ہمیں اچھا مستقبل دینے کے لیے دن رات محنت کی۔ ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے امی اور ابو کے ہر موڑ پر ہمت بنیں اور ان کا حوصلہ بنیں۔ میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے اور کیسی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے۔ مرزا صاحب نے فخر سے گردن بلند کرتے ہوئے سویرا کی پیشانی چوم لی۔ صاحب جی، اسپتال آ گیا ہے۔ اچھا بھائی، شکریہ۔ مرزا عنایت بیگ اور سویرا رکشے سے نیچے اتر آئے۔ مرزا صاحب رکشے والے کو ادائیگی کرنے لگے تو وہ بولا، رہنے دے صاحب۔ ارے کیوں بھائی؟ آپ کے اور میرے درمیان کرایہ طے ہوا تھا، اس لیے آپ اپنی رقم وصول کیجیے۔ مرزا صاحب نے اس کی طرف کرایہ کے پیسے بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ عاجزی سے بولا، بابو صاحب، کبھی کبھی زندگی کے سفر میں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھتے ہوئے چند پل بھی ہمیں زندگی کا سب سے اہم سبق پڑھا جاتے ہیں۔ آپ شاید جانتے نہیں کہ آپ کے ساتھ میں آپ کا رہبر بن کر چلا تھا، یعنی مجھے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانا تھا، لیکن آپ یقین کریں، سفر کے دوران آپ کے اور آپ کی بیٹی کے درمیان ہونے والے گفتگو نے مجھے میری منزل تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں ہوں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مرزا صاحب الجھے سے بولے، جبکہ سویرا ایک طرف خاموش کھڑی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ میری 4 بیٹیاں پہلے سے تھیں، اس بار اللہ نے امید دلائی تو سوچنے لگا تھا اب کی بار تو بیٹا ہی ہوگا، لیکن کل میرے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ میں نے اللہ سے بڑے گلے شکوے کیے، اپنی بیوی کو برا بھلا کہا اور اپنی بچی کی تو شکل تک نہ دیکھی۔ کل سے میں یوں ہی سڑکوں پہ مارا مارا گھوم رہا تھا کہ آپ مل گئے، سوچا چلو کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ یوں بھی اب رکشے میں گیس ختم ہونے لگی تھی۔ کل سے ہر سواری کو انکار کرتا جا رہا تھا، لیکن اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو آج بٹھا لیا، اور آپ کی باتوں نے میرے دل کو روشن کر دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ایسا پیار کرتے تھے، تو ہم بھی تو ان کی امت ہیں۔ آپ کا اسوہ حیات ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جس طرح آپ کی بیٹی نے آپ کی ہمت افزائی کی ہے، اس کو دیکھ کر کون کہے گا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ اس نے نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے مرزا صاحب سے سوال کیا۔ مرزا صاحب نے کرایے کے پیسے اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولے، بس مولا کا کرم ہے جو اس نے تم پر مہربانی کی۔ اب یہ پیسے لو اور گھر جا کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارو۔ اللہ نے رحمت عطا کی ہے، کھلے دل سے اس کا استقبال کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شکریہ صاحب۔ رکشے والا ممنون سا ان کے سامنے احسان مندی کے احساس سے جھکتے ہوئے بولا، اور پھر اپنا رکشہ سٹارٹ کر کے دنیا کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ سویرا، جی ابو؟ اور بیٹا اندر چلتے ہیں، تمہاری آپی اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی۔ جی ابو چلیں۔ سویرا ہسپتال کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو مرزا صاحب بھی اس کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ ایمرجنسی میں داخل ہو کر انہوں نے نرس سے اپنی بیگم کے متعلق پوچھا تو وہ جلدی میں بولی، ہمیں کیا پتہ، میں تو ابھی آئی ہوں۔
اور اس کے بعد وہ یہ جا وہ جا نرس کے رویے سے مایوس ہو کر انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر پریشان ہو کر وہ سویرا کے ساتھ ICU کے سامنے چلے آئے۔ شیشے کے دروازے سے انہوں نے اپنی شری کے سفر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ سامنے موجود بیڈ پر منہ پر آکسیجن ماسک لگائے وہ ساکت لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے اور عائزہ کو تلاش کرنے کی عرض سے بولے، سویرا تم یہاں رکو، تمہاری امی اندر ICU میں ہیں، میں ابھی عائزہ کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں، وہ یہاں نظر نہیں آ رہی، نہ جانے کدھر گئی۔ ایسی غیر ذمہ دار تو وہ نہیں ہے۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد مرزا صاحب سویرا کو جواب سننے بنا ہی آگے بڑھ گئے، جبکہ سویرا ICU کے دروازے کے پاس چلی آئی۔ شیشے کے اندر جھانکتے ہوئے اس بیڈ پر ساکت پڑی ماں کو حلیہ نظر آیا۔ وہ آنکھوں میں اترتی نمی کو صاف کرتے ہوئے دروازے کے مزید قریب ہو گئی تاکہ واضح طور پر ماں کو دیکھ سکے، لیکن شیشے کے اس پار صرف اور صرف ماں کا بے جان حولہ ہی نظر آ رہا تھا۔